آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، چینی انڈیا کشیدگی، امریکہ بھی پنگا لے بیٹھا۔ بھارتی وزیر اعظم امریکہ پہنچ گئے۔ بھارتی سرحد پر تباہ کن ہتھیاروں کی چین نے تعیناتی شروع کر دی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، امریکہ نے چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے۔ بھارت اور امریکہ کے رشتے اس وقت مضبوط سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی امریکہ میں موجود ہیں اور کل انہوں نے امریکی پارلیمنٹ سے بھی خطاب کیا ہے۔ امریکہ بھارت پر بڑا مہربان دکھائی دیتا ہے کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت کو ساتھ ملا کر چین کو سبق سکھایا جائے۔ چین اس وقت پوری طرح بارڈر پر بھارت کے خلاف تیار ہے۔ چین ہر صورت بھارت کو سبق سکھانا چاہتا ہے۔ اس دور میں جب امریکہ بھی چین سے پنگا لے بیٹھا ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان 3,440 کلومیٹر طویل ڈیفیکٹو سرحد ہے جسے مشترکہ طور پر لائن آف ایکچوئل کنٹرول یا LAC کہا جاتا ہے۔ اس کی ناقص حد بندی ہے۔ دونوں طرف کے سپاہی کئی مقامات پر آمنے سامنے آتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات کشیدگی بڑھ کر تصادم یا جھڑپوں میں بدل جاتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کشیدگی کی تازہ لہر ایک بار پھر آ چکی ہے۔ چین کی سرحد پر انڈین فوج جتنی تعیناتی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہ چینی جارحیت کے بعد بھارت کا بڑا اقدام ہے۔ انڈین فوج آج LAC کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کا مقابلہ کرنے کے لیے تعینات ہے۔ چین نے ابھی تک ان کے تبصروں کا جواب نہیں دیا۔ تازہ ترین تصادم نے گزشتہ ہفتے انڈیا میں ایک سیاسی ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے سرحدی صورتحال پر فوری بحث کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 1990 کی دہائی میں دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تنازعات کے حل کے لیے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دیا گیا تھا۔ اس وقت انڈیا اور چین نے کچھ متنازع علاقوں کی نشاندہی کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے 6 تنازع علاقے اروناچل پردیش میں تھے۔ یانگ تسے ان میں سے ایک تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت ہوتی گئی، اسی دوران کچھ اور متنازع علاقوں کی نشاندہی کی گئی۔ چینیوں نے نقشوں کا تبادلہ کرنا بند کر دیا اور کہا ہے کہ نقشے پر لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو طے کرنا یا نشان لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چین کے ساتھ اروناچل پردیش کی کبھی بھی کوئی سرحد نہیں رہی۔ اروناچل پردیش کی سرحد تبت کے ساتھ ہے۔ اب بھی ہمیں اسی چیز کو تسلیم کرتے ہیں۔ میک موہن لائن کا احترام کیا جانا چاہیے۔ چین ایسا نہیں کر رہا۔ چین جس طرح خطے پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہ اروناچل کے لوگوں کے لیے دکھ کی بات ہے۔ بھارت پیٹ رہا ہے، بھارت رو رہا ہے امریکہ کے سامنے اور یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ چین کی مسلسل بڑھتی ہوئی دراندازی کی کوششوں کے ایک بڑی وجہ غالباً اروناچل پردیش میں بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے انڈیا کی جانب سے نئے منصوبے شروع کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چین اروناچل سرحد کے ساتھ اپنے علاقے میں انفراسٹرکچر تیار کر رہا ہے۔ ہماری جانب انفراسٹرکچر کی کمی رہی، لیکن اب انڈیا بھی اس پر کام کر رہا ہے۔ بارڈر روڈ آرگنائزیشن سڑکیں بنا رہی ہیں، بہت سے منصوبے آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ چین کو پریشانی ہو رہی ہے کہ انڈیا کو اروناچل میں ترقیاتی منصوبوں کو برقرار رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جنرل VP ملک کا کہنا تھا کہ انڈیا نے اروناچل پردیش میں انفراسٹرکچر کو بہتر کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ مشرق میں پرسکون اور مغرب میں جارحانہ ہیں۔ جب انہوں نے اپنے بنیادی
ڈھانچے کو بہتر کرنا شروع کیا تھا اور اضافی دستے لائے تھے تو ہمیں بھی اضافی دستے لانے پڑے۔ ہمیں اپنے بنیادی ڈھانچے کی سرگرمیوں کو بہتر کرنے پر مجبور ہوئے۔ مشرقی لداخ کی وادی گلوان میں جھڑپ کے بعد انڈیا نے بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر اپنی فوجی طاقت بڑھا دی تھی۔ اس کا اثر اروناچل پردیش میں بھی ہوا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ انڈین فوج بہت کم وقت میں بڑی تعداد میں فوجیوں کو جمع کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ انڈیا اور چین کی سرحد پر اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ مشرقی لداخ کے حالات کی وجہ سے پچھلے 2.5 سالوں میں ایسا کوئی واقعہ ہمارے علم میں نہیں آیا۔ اب یہ تازہ ترین واقعہ اروناچل پردیش میں ہوا جو پریشان کن ہے، لیکن ہمارے فوجی بھی تیار ہیں۔ میں کہوں گا کہ وہ پہلے سے بہتر تیار ہیں۔ ان کے مطابق یہ کارروائی بہت سوچ سمجھ کر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹریٹجک سطح پر حالات خوشگوار اس وقت نہیں ہیں۔ ہمیں تیار رہنا ہوگا، ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا ہوگا کیونکہ ایسے واقعات کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں۔ چین نے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ اروناچل پردیش پر بھی سخت اعتراض کیا ہے۔ چین نے تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کے لیے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بچانے کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت نے چین کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کے پیش نظر لداخ کی پوری سرزمین پر فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم کی تنصیب کر دی ہے، ہوٹزروں اور ٹینکوں کو متعین کر دیا ہے۔ نئی دہلی انتظامیہ نے بھارت کی آزادی، زمینی سالمیت، دفاع، سلامتی اور عوامی نظم و نسق کے خلاف نقصان دہ کارروائی کو وجہ دکھا کر خطرناک فیصلے کیے ہیں۔ بیجنگ انتظامیہ جنوبی تبت کے نام سے بھارت کے خلاف اروناچل پردیش کے 90,000 کلومیٹر پر اپنے حق کا دعویٰ کر رہی ہے۔ نئی دہلی کا کہنا ہے کہ اقصائی چین خطۂ مرتفع کے 38,000 کلومیٹر علاقے پر چین نے قبضہ کر رکھا ہے، مشرقی چین پر حملے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کا گیدڑ بھبکی سامنے آئی ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کی مکمل حد بندی ابھی تک نہیں ہوئی اور جس علاقے پر قبضہ ہے اسے LAC کہا گیا ہے۔ تاہم دونوں ممالک ایک دوسرے کے علاقے پر اپنا علاقہ ہونے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں جو کشیدگی کا باعث بھی رہا ہے۔ انڈیا مغربی سیکٹر میں اقصائی چین پر اپنا دعویٰ کرتا ہے لیکن یہ خطہ اس وقت چین کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے علاوہ چین نے اس پورے علاقے پر قبضہ کیا ہے۔ دوسری جانب چین مشرقی سیکٹر میں اروناچل پردیش پر اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ جنوبی تبت کا ایک حصہ ہے۔ چین تبت اور اروناچل پردیش کے مابین میک موہن لائن کو قبول نہیں کرتا۔ مجموعی طور پر چین اور اروناچل پردیش میں میک موہن لائن کو قبول نہیں کرتا اور اس نے اقصائی چین کے حوالے سے بھارت کو بڑا جھٹکا دیا ہے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے مغربی تھیٹر کمانڈ ایئر فورس کے گڈھے کے آس پاس خطرناک ترین جنگی طیاروں کی وسیع پیمانے پر بڑی مشقیں شروع کی ہیں اور چینی میڈیا کے مطابق علاقہ طیارے بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔